اسی کو کہتے ہیں ریلیجس آئیڈینٹی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان اس وقت بحیثیت کیوں ہیں؟ چونکہ انہوں نے اپنی اس ریلیجس آئیڈینٹی کو ختم کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے بہت ساری احادیث پیش کی جا سکتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنی ریلیجس آئیڈینٹی قائم کرو۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ الفرق بیننا و بین المشرکین العمائم علی القلانیسی، مشکات میں یہ روایت ہے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہمارے اور مشرکین کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ پگڑی باندھتے ہیں بغیر ٹوپی کے، ہم پگڑی باندھتے ہیں ٹوپی کے اوپر، پگڑی وہ بھی باندھتے ہیں، پگڑی ہم بھی باندھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پگڑی کے نیچے ٹوپی ملے گی، ان کے یہاں نہیں ملے گی۔ تو اس فرق کو باقی رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو۔ حالانکہ یہ کون سی بڑی بات ہے، جب ایک آدمی نے پگڑی باندھی تو اب اندر کون چیک کر رہا ہے کہ ٹوپی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس چیز کے اوپر توجہ دی گئی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس قوم کی ریلیجس آئیڈینٹی باقی رہنی چاہیے۔ آپ آج دیکھ لیجئے سکھوں کے یہاں، کیا ہمیں برا لگتا ہے کہ اگر سکھ اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کے اوپر اصرار کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کی ریلیجس آئیڈینٹی ہے وہ اپنی پگڑی الگ طریقے سے پہنتے ہیں، وہ ساتھ میں جو ہے وہ شاید اس کو کرپان کہا جاتا ہے وہ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ مونچھ بھی بڑھاتے ہیں، وہ داڑھی بھی بڑھاتے ہیں، وہ جسم کا کوئی بال نہیں کاٹتے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ کی ریلیجس آئیڈینٹی ہے، آپ کو مبارک۔ یا اسی طریقے سے یہودی اگر الگ انداز سے وہ یہاں کے بال جو ہیں وہ لمبے رکھتے ہیں، خاص قسم کا ہیٹ اور ٹوپی پہنتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، کیا مسلمانوں کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں کوئی پرابلم۔ بہت سارے بت پرستوں کے یہاں چوٹی رکھی جاتی ہے، جنیب پہنا جاتا ہے، کیا مسلمانوں کو کوئی پرابلم ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر قوم کی اپنی ایک ریلیجس آئیڈینٹی ہے۔ یہ جو مذہبی تشخص ہوتا ہے یہ آپ کو دن رات یاد دلاتا رہتا ہے کہ آپ کس قوم سے بلانگ کرتے ہیں، یا آپ کے اندر اس احساس کو باقی رکھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، یا آپ ہندو ہیں، یا آپ عیسائی ہیں، یا آپ یہودی ہیں۔ اگر آپ نے ان تشخصات کو، ان آئیڈینٹیز کو ختم کر دیا تو اب آپ بھول گئے کہ آپ کون ہیں۔ جب آپ یہ بھول گئے کہ آپ کون ہیں تو پھر یہ امید کریں اور یہ توقع کریں کہ ہماری حالت کیوں نہیں بدلتی، یہ توقع بیکار ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کعبۃ اللہ کی تولیت لے کر مسلمانوں کو دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور ساتھ میں یہ 3 احکامات دیے کہ تم جب تک کہ یہ 3 چیزیں کرتے رہو گے، اور اس کے علاوہ یہ 3 دراصل بڑے بڑے میسیجز اور پیغامات اور اپنی ریلیجس آئیڈینٹیز کو باقی رکھو گے تب تک کہ تم کعبۃ اللہ کے متولی رہو گے۔ لیکن جیسے ہی تم نے عیسائیوں کے طریقے اختیار کیے، یہودیوں کے طریقے اختیار کیے، اور تم اپنے آپ کو تم نے اس پانی میں اس طرح ملا دیا جیسا کہ نمک گھل جاتا ہے، اگر تم نے اس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تو پھر یہ توقع مت کرنا کہ قوم کی حالت خراب کیوں ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ کسی تعصب کے نتیجے میں نہیں، یعنی ہمیں کسی قوم سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں اپنے انٹرنل اپلفٹمنٹ کی، اپنے ڈیولپمنٹ کی۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے ملکوں میں جہاں بھی جمہوریت ڈیموکریسیز ہیں، وہاں کے کانسٹیٹیوشن میں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں وہ اپنے اسٹیٹس کو باقی رکھیں، اپنے تشخص کو باقی رکھیں۔ نہ صرف یہ کہ مائنورٹیز بلکہ جو ٹرائبلز ہیں، آپ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھ لیجئے کہ ٹرائبلز کی آئیڈینٹی کو باقی رکھنے کے لیے اسپیشل کلازز ہیں کانسٹیٹیوشن میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ٹرائبلز کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ختم کر دی گئی اور ان علاقوں کے اندر دوسرے لوگ جا کر آباد ہو گئے تو ٹرائبز ختم ہو جائیں گے۔ ٹرائبز کو ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ ہیریٹیج ہے۔ ایسے ہی ہر قوم کا ایک تشخص ہوتا ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے مسلمانوں کی کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم اپنے ترقی کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی قیادت کریں، لیکن قیادت کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں، صلی لربک وانحر، اور ان 3 لفظوں کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کو اور سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خالف الیہود والنصارى، اور آگے آپ نے فرمایا کہ واعف اللحى وقص الشوارب، کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو تراشو۔ مونچھوں کو تراشنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو میکسیمم لیول ہے، منیمم لیول ہے۔ میکسیمم لیول یہ ہے کہ آپ مونچھوں کو بالکل ہی صاف کر دیں، یہ ہے میکسیمم لیول، اور منیمم لیول یہ ہے کہ آپ اتنی صاف کریں، اتنی کاٹیں کہ آپ کے ہونٹ کے اوپر آپ کی مونچھوں کے بال نہ آ رہے ہوں۔ یعنی اگر آپ کے ہونٹ
کے اوپر مونچھ کے بال نہیں ہے تو آپ ابھی بھی حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو منیمم اور میکسیمم دونوں لیولز ہیں. چاہے آپ وہ میکسیمم لیول پر جائیں کہ منیمم لیول پر جائیں, دونوں طریقے سے آپ حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو اتنا کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. اور کیوں کرو یہ کام؟ خالف الیہود والنصارى, یہود اور نصارہ کی اپوزیشن میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم اپنی قوم کے اندر یہ سینٹیمنٹس پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو مخالفت ہی کرنی. خالفو کا مطلب مخالفت کرنا نہیں ہوتا. خالفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا طریقہ الگ اپناؤ. تمہارا طریقہ الگ ہونا چاہیے. تم جب چل رہے ہو, جب تم بیٹھے ہو کہیں, جب تم کہیں سفر کر رہے ہو تو دکھنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو. تمہاری آئیڈینٹی الگ ہونی چاہیے. کیوں؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ, اور یہ جو نقد فائدہ ہے نا, آپ ان ملکوں میں جا کر دیکھیے جہاں اسلاموفوبیا کا مرض ذرا کم ہے. وہاں آپ دیکھیے کہ آپ مسلمان ہیں, مثلا خواتین حجاب میں ہیں, پردے میں ہیں, کہیں چلی جا رہی ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ شکل سے لگ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. ایسا ہزاروں نہیں لاکھوں بار لوگوں کو تجربہ ہوا ہوگا. یعنی ایک بڑی تعداد مثلا امریکہ میں مسلمانوں کی رہتی ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے, ہر ایک کی زندگی میں تجربہ ہوگا بشرطے کہ وہ مسلمان نظر آتا ہو, کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مسلمان ہیں. بالکل. میرا ایک سوال ہے آپ کے مذہب کے بارے میں. وہ کیسے آیا پہچان کر؟ وہ اس لیے آیا کہ آپ نے اپنی ریلیجیس آئیڈینٹی کو باقی رکھا. اب جب آپ نے اس سوال کا جواب دیا اور اس کو مطمئن کر دیا, وہ مسلمان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیجیس آئیڈینٹی کے بچانے کی جو اتنی تعلیم اور تلقین کی ہے, وہ اس لیے کی ہے تاکہ آپ چلتے پھرتے داعی بن جائیں. کچھ کہے بغیر آپ داعی بن جائیں. یعنی آپ کی زبان سے کچھ نہیں نکلا, آپ نے کوئی تقریر نہیں کی, آپ اپنی صرف اس مذہبی تشخص کے ساتھ کہیں چلے جا رہے ہیں, آپ کے پاس لوگ آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے. تو یہ آپ ہی کے پاس کیوں آئے, کسی دوسرے کے پاس کیوں نہیں گئے؟ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, سوال کا جواب یہی دے گا. تو جب کمیونیکیشن شروع ہوگا تو پھر اللہ کا کلام اس تک پہنچے گا, وہ اللہ کا کلام سنے گا, اور پھر باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت نہ دے. تو ہر مسلمان جب تک کہ چلتا پھرتا داعی نہ ہو تب تک کہ مسلمان جائیں اور صرف